کچھ بچے جب پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جان چھوٹے, یا کچھ اپنے فادر کا کہہ رہے تھے کہ جب جیسے فادر گھر میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب, بولتے کچھ نہیں ہے لیکن پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں آ گیا ہم پہلے سے. پھر وہ سہم جاتے ہیں, یا ماں کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہے یا بیٹا بیٹھا ہے یا پوری فیملی بیٹھی ہے, تو بچے ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہوں تو ہمیں سکون آئے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ سائنس اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 0 to 10 جو ہوتا ہے نا بچے, ان کی آنکھ میں ماں باپ ہیرو ہوتا ہے. ہیرو 0 to 10 ٹھیک ہے. ہیرو, دے اڈور یو, دے لک اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. بڑا مجھے اپنا بچپن کا واقعہ مزے کا یاد ہے. میں آئی تھنک آئی واز لائک 3.5 4. تو ہمارے اسکول کا نا اسپورٹس ڈے ہوا تھا. اسپورٹس ڈے پتہ ہے کیا تھا؟ اس اسپورٹس ڈے میں ایک ایکٹیویٹی تھی جو میرے ذہن میں نا نقش ہے, اور مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو, جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاس کیا ہے. ایکٹیویٹی میں ٹیچرس نے نا چاکلیٹس کے بیگز جو تھے نا وہ پھینکے نیچے, اور انہوں نے کہا کہ جتنے جمع کر سکتے ہو نا سارے جمع کرو, اور پھر اسٹریٹ لائن میں سیدھا اینڈ لائن تک بھاگنا ہے. میں نے پتہ کیا کیا, میں نے جمع کیے, میں نے پیچھے دیکھا میری ماں کھڑی ہے, میں اپنی ماں کی طرف چاکلیٹ سے کے بھاگنا شروع ہو گئی. ماما کہتی ہیں آگے جاؤ آگے جاؤ. میں نے کہا نہیں, بیکاز ان مائی مائنڈ دیٹ موسٹ پرائزڈ پوزیشن چاکلیٹس میری ماں ڈیزرو کرتی ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر دس ہیپینس with my mother, right? All children are like that. Fundamentally all children are like that. لیکن again پھر attachments ہوتی ہیں, ہر بچہ مختلف مزاج کا ہوتا ہے سارا کچھ. 10 کے بعد کیا ہوتا ہے, اور یوزلی کیونکہ پیوبرٹی 10 سے پہلے ہی آنا شروع ہو گئی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ نا ایک سینس آف سیلف ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا انسان کی سرچ شروع ہوتی ہے, میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیسا لگوں گا, میں کیسی لگوں گی, میں کیا بنوں گا, میں کیا کھاؤں گا, میرا کریئر کیا ہوگا, میرا لائف پارٹنر کیسا ہوگا. یہ جو سارے سوال ہیں یہ انسان کی سیلف ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. وہاں پہ آپ اپنے پیرنٹس کی آئیڈینٹی سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہو. اٹ از اے ویری نیچرل پروسیس. اس میں بچے اپنے آپ کو کنفائن کرتے ہیں, ریسٹرکٹ ہوتے ہیں, ایک حجاب آ جاتا ہے, ایک حجاب آ جاتا ہے, ہر بات نہیں شیئر کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ پیرنٹ اوپن نہیں ہے یا پیرنٹ ڈانٹے گا یا پیرنٹ, میں یہ نہیں سمجھتی, میں یہ سمجھتی ہوں مطلب وہ بھی ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے, لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہ ایک ان کی نیڈ ہے, یہ ایک ان کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. ہمیں اس چیز کو پہلے سمجھنا چاہیے. میں نے برین ڈیولپمنٹ پہ بہت ریسرچ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو بچے ایسا کیوں کرتے ہیں, تو کیا ساری دنیا کے بچے پاگل ہیں یار؟ نہیں نا. تو پھر کیا سارے پیرنٹس مطلب کہ امپیشنٹ ہیں؟ نہیں, پیرنٹس اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, بچے اپنی جگہ پہ اپنی جگہ ہو کیا رہا ہے. تو برین ڈیولپمنٹ کو جب میں نے سمجھا تو مجھے پتا چلا کہ 0 to 4 5 والوں کا تو بیچاروں کا پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہیں ابھی پوری طرح سے ڈیولپ ہوا ہوتا. ان کو ڈانٹنا جھڑکنا, اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی 0 to 7 مت ڈانٹو, مت جھڑکو اپنے بچوں کو. اور 0 to 7 بہت مشکل ہوتی ہے. بچہ اگر زمین پہ لیٹ کے بھیں بھیں کر کے رو رہا ہے ان دا مڈل آف دا مارکیٹ, تو ماں کیا کرے گی, باپ کیا کرے گا؟ امبیرسمنٹ اور پسینہ اور سارا کچھ. لیکن وہی ٹیسٹ ہے, وہی صبر ہے, بیکاز یو ہیو ٹو نو کہ یو نو وٹ, میرے بچے کے ایموشنز ہائی رن کر رہے ہیں, اس کا لاجیکل برین اسٹک ہو گیا ہوا ہے, اس کا ایموشنل برین بہت ہائی ہے. اس وقت اگر میں نے اس کو مزید پش کیا تو یہ نا اور ہائپر اور اینگری ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. اور ہم بار بار دیکھتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ میرا بچہ جو تھا وہ بالکل اس میں ہائپر اسٹیٹ میں چلا گیا گھر کے اندر ہی, اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور میں بھی اتنا ہی ہائی اسٹیٹ میں چلی گئی. اب میں I'm an adult, تو میرا زور زیادہ ہے, میں نے مارا اسے, اتنا مارا کہ وہ چپ ہو گیا. اب دماغ میں یہ ہے کہ مار لیا, ڈر گیا, اب اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں روئے گا, اب یہ چپ ہو گیا. بہت سالوں کے بعد مجھے احساس ہوا وہ چپ نہیں ہوا تھا, وہ شاک میں چلا گیا تھا, وہ فری اسٹیٹ میں چلا گیا تھا. نیورولوجسٹ ڈاکٹرز اب بتاتے ہیں کہ 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں. فائٹ فلائٹ موڈ ہوتا ہے جس میں بچے چیختے چلاتے روتے ہیں, رائٹ. ایک فری اسٹیٹ ہوتا ہے جس میں بچے اتنا سہم جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. ایک فون اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں بظاہر تو بچہ چل پھر رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے, لیکن اندر سے اس کا نروس سسٹم ڈس ریگولیٹڈ ہے, وہ ڈپریشن والا فیز ہے. آپ زور سے بچے کو چماٹ مار کے چپ تو کرا لو گے, لیکن سنسیئرلی آپ اس کی باڈی میں ایک ٹراما بٹھا دو گے. میرے بیٹے میں اور میری بیٹیوں میں ایک فرق ہے. وہ یہ فرق ہے کہ جب میری آواز اونچی ہوتی ہے تو میرا بیٹا حالانکہ وہ دوسرے کمرے میں ہو, تیسرے کمرے میں ہو, کہیں اور ہو, لیکن میری اونچی آواز کو سنتا ہے تو اس کی
اس کے ایکسپریشنز, اس کی باڈی جو ہے نا وہ نروس ہونی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ نہ میں اسے ڈانٹ رہی ہوں, نہ میں اس سے بات کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ایون ایڈریسنگ ہیم, بٹ ناؤ آئی سی کہ فزیکلی وہ افیکٹ ہوتا ہے میری اونچی آواز سے. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں میں نے بات ہی صرف اونچی آواز سے کی, چیخا چلایا ہے, نہیں تھا اچھی, لیکن مجھے نہیں تھا پتا. کیا میں اب اس کو ریپیئر کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہوں. اچھا, الحمد للہ کر سکتی ہوں. اگین سائنس نے یہ بات پروف کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ رشتوں میں حلم مطلب پیدا ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, میں دل بدل سکتا ہوں. بے شک دل اللہ بدلتے ہیں, حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں, اور انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنا فلیکسیبل بنایا ہے. نیورو پلاسٹیسٹی, سائنٹیفکلی وہ ٹرم ہے نیورو پلاسٹیسٹی. لائک اف یو لرن اے اسکل ایون ایٹ دی ایج آف 70, جو آپ نے ساری زندگی نہیں سیکھا, لیکن آپ نے دماغ بنانے کہ میں نے یہ اسکل سیکھنا, اور اس اسکل پہ ٹائم لگایا, یو کین لرن دیٹ اسکل. اگر میں نے یہ سیکھنا چاہیں کہ میں نے چیخنا چلانا نہیں ہے, میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے, میں نے اپنی انگزائٹی کو کام ڈاؤن کرنا ہے, میں نے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے میں خاموش ہو جاؤ, غصے میں پانی پی لو, غصے میں وضو کر لو, یہ باتیں آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ کرو, یہ کرو. اور میں وربلی اب اپنے بچوں کو اکنالج کرتی ہوں کہ میری بات سنو. جیسے میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو دیکھا ڈس ریگولیٹ ہو رہا ہے, رائٹ, اور میں اسے کہتی ہوں کہ بسام میں ناراض نہیں ہوں, اور میں ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ڈس ریگولیٹڈ ہوں, لیکن آئی ایم اوکے, آر یو اوکے؟ ہاں ماما ٹھیک ہے, ہاں ماما آئی ایم اوکے, آئی ایم اوکے. لیکن میرا صرف یہ کہنا نا کہ آر یو اوکے, اور بسام میں ناراض نہیں ہوں, مجھے بس تھوڑا سا غصہ چڑھا تھا, لیکن آئی ایم فائن, آر یو فائن. اب کوئی مجھے کہے گا اچھا اب اتنا لو لو پپو کون کرے گا, میں ہی کروں گی, کیونکہ میں اس کی ماں ہوں. دنیا کا کوئی شخص وہ مرہم نہیں دے سکتا اولاد کو جو پیرنٹس دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک اور سائنٹیفک اسٹڈی ہے, ایون لوگ 70s اور 80s میں الزائمرز کے ڈیمینشیا کے مریض, جب ان کو ان کی ماں کی آواز سنائی جاتی ہے نا, ان کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے. That is the power of a mother's tone. A mother's tone, a mother's voice. تو ریپیئر ہو سکتا ہے. اور میں اب اس پروسیس میں ہوں جہاں پہ میں اپنا ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ ریپیئر کروں. اور میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ مت سوچو, بیکاز عورتیں اس میں اسٹک ہو جاتی ہیں, او اب میں نے غلط کر دیا, اب میں نے بچے کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. اگین آئی ٹائی دس اگین ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو اور درگزر, کہ اللہ کہتا ہے پلٹ کے میرے پاس آؤ, پلٹ کے میرے پاس آؤ. تو اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ پلٹو پلٹو پلٹو, بہتری ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چلیں, اگر بہتری آ سکتی ہے تو آپ بھی اس پہ گائڈ کریں, لوگ آپ سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں.